میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی جو آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں نکلا. لمبے لمبے میرے بال تھے، جینز ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی. مسجد میں جا کے بیٹھا، اور اس وقت عشاء کے بعد کا ٹائم تھا. مسجد میں کوئی تھا نہیں، لوگ جا چکے تھے، اکا دکا لوگ تھے. تو ایسے میں نے قرآن پکڑا کے ہی میں نے کھولا بڑے عرصے بعد. تو جن آیتوں پر میری نظر پڑی، قرآن کھولا تو 18واں پارہ کھل گیا، اور جن آیتوں پر میری نظر پڑی اس میں سے پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون، اور نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے تھے بالتحقیق کامیاب ہو گئے مومنین. تو میں اس کو دیکھتا رہا، اس آیت کو دیکھ کے آگے میرے سے پڑھا نہیں گیا. مجھے خیال آیا کہ کامیاب ہو گئے مومنین. تو کامیابی تو میرے نزدیک اس وقت کوئی اور چیز تھی. اس وقت میرے نزدیک کامیابی تھی پیسے کا ہونا، شہرت کا ہونا، نام کا ہونا، مال کا ہونا، لوگوں میں جانا، پہچانا جانا. یہ میرے نزدیک کامیابی تھی. لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ تھوڑا بہت میرا وقت کیونکہ لگ چکا تھا، تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں کامیابی کہوں. یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے. اللہ جس کو کہے وہ کامیاب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایسے سمجھاتے ہیں علماء کرام. یہ اتنی کائنات ہے نا جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب اس کائنات میں جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا، اس کی اتنی ہی اونچی قیمت ہے. اگر گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس گاڑی کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ انسانوں نے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے. انسان گاڑی کے لیے نہیں بنایا گیا، گاڑی انسان کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ گاڑی جب تک اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس وقت تک اس کی قیمت ہے. جس دن یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنا بند کر دے گی اور اس کی جگہ کوئی اور چیز اس سے بہتر ضرورت پورا کرے گی، تو یہ سڑک پہ چلنے والی تمام گاڑیاں لوہے کے بھاؤ بکیں گی، یہ اپنی قیمت چھوڑ دیں گی. کیوں؟ اب انسان کے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. پھل، سبزیاں، یہ بہتے جھرنے، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ بدلتے موسم، یہ سب انسان کے لیے ہیں، اس کو سکھ پہنچانے کے لیے ہیں. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ جتنی انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اتنا ہی قیمتی ہے، اور جو انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا وہ اتنا ہی بے قیمت ہے. کیوں؟ کائنات انسان کے لیے بنی ہے. اسی طرح کیونکہ انسان اللہ کے لیے بنا ہے تو انسان کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں. انسان خود اپنی قیمت نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے کر و فر کے ساتھ آئے. فرعون نے تو اپنے آپ کو آ کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں.
کہتا پھرے کیونکہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، تو دنیا سے تو مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو بے قیمت کر دیا، اور مارنے کے بعد اللہ نے اس کو پرزرو کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بے قیمت تھا، اب یہ قیامت تک بے قیمت رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا پھرے؟ جو اللہ کے ہاں قیمتی ہے وہ دراصل قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بنا اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے بن کے رہیں۔ اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے نہیں بنایا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے لیعبدون، کہ میری عبادت کریں، میرے بن کے رہیں۔ انسان بنا اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے پڑھا نا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا جنید تو اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا سٹار سمجھتا ہے۔ چیک تو کر، کیا تو واقعی ان کامیاب لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو واقعی اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ تو میں نے ان اگلی 10 آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ تو دیکھیں۔ تو ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم دراصل پوری ہمارے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جتنا ما سوا ہے اب چلا جائے پیچھے، ہمارا اس سے فی الحال کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہی نہیں ہے، وہ احد ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد اس کو کہتے ہیں جو ایک بھی ہو اور جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کیا ہے، کون ہے؟ آپ فرمائیے قل هو اللہ احد۔ تمہارے اتنے دماغ ہیں ہی نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت شرح صدر ہوں کہ اللہ ہیں کیسے؟ اللہ احد ہیں، اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس احد ذات کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اکیلا خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کے، بلکہ اس جیسا کوئی خالق تو کیا کہنا، اس کے سوا کوئی تخلیق دے ہی نہیں سکتا۔ اور جس مسجد میں اس نے یہ بات کہی، اس مسجد میں ایک نمازی تھا جو تبلیغ میں لگ چکا تھا، وہ 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، 16 سال پہلے میرے ساتھ سکول میں پڑھتا تھا، تبلیغ میں لگ چکا تھا۔ اس نے کہا کس نے روکا تمہیں؟ کہا وہ نہیں ہے، وہ سنگر جنید جمشید، اس نے روکا ہمیں۔ اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے۔ اب میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا، ہاں بچوں آپ لوگ آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آؤ میرے بھائی آگے آ جاؤ، ادھر قالین پر بیٹھ جاؤ، میرے لیے تو یہ کافی ہے، یہ قالین تمہارا ہی ہے، بیٹھ جاؤ ادھر آ کے، ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، لیکن بات نہیں کرنی اور یہ نہیں کرنا، آپ نے انکل کی بات سننی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرو تھوڑی دیر کے لیے، کہ
کیونکہ اگر یہ کرتے رہو گے پھر بیٹا سمجھ ہی نہیں آئے گی ہم نے کیا بات کی. ٹھیک ہے, 2 منٹ کے لیے شیطانی ہتھ کنڈے سے جان چھڑا لو. ہاں اچھا, تو خیر میرے اس دوست نے مجھے ڈھونڈنا شروع کیا, اور اس واقعے کی کوئی تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا. اور ایک دن جی میرے گھر فون آتا ہے, جنید. اب میں نے جب اس کا مجھے پہچانا, اس نے بولا جنید مجھے پہچانا. آپ یقین کریں گے میں 16 سال بعد اس کی آواز سن رہا تھا, میں پہچان گیا. میں نے کہا جنید بول رہے ہو؟ ہنسنے لگا. تو مجھے پہچان گیا؟ میں نے کہا میں بھی تو پہچان گیا, تو اتنا تو شرارتی لڑکا تھا تو کلاس کے اندر. اور میں نے کہا کیونکہ ہم دونوں کے نام ایک تو تیرے چکر میں بھی بدنام رہتا تھا. ہنسنے لگا, یار کمال ہے تو نے مجھے پہچان لیا. میں نے کہا ہاں میں نے پہچان لیا, میں نے تیرے سے ملنا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بس ایسے ہی, وجہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اچھا ہماری زندگی ایسی تھی, شوبز کی زندگی تھی ہماری, کہ ہمارا دل ملنے کو نہیں کرتا تھا کسی سے. یعنی ہم نے مینیجر رکھے ہوتے تھے جو ہمیں صرف لوگوں سے دور رکھتے تھے. ان کا کام تھا لوگوں سے بات کرنا, لوگوں سے ڈیل کرنا, ہم تک کوئی نہ پہنچے بس. یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہماری زندگی میں رول کم ہوتا تھا, ان مینیجرز کا رول زیادہ ہوتا تھا. آپ نے گھر کب جانا ہے, بچوں سے کب ملنا ہے, یہ تک ان مینیجروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو اب کوئی مجھے فون کرے کہ میں نے تم سے ملنا ہے, یہ تھوڑی کہ میں فوراً مل لوں گا اس سے. اب پتہ نہیں اللہ جانے اس نے کیوں ملنا ہے, میرا وقت ضائع کرے گا کیا ہے. تو میں نے جنید غنی سے کہا کہ یار بغیر وجہ کے کیوں ملنا ہے تمہیں, بس ایسے ہی. میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو پھر چلو اللہ نے کبھی موقع دیا تو ملیں گے. کڑک میں نے فون بند کر دیا, ہمیں تو عادت تھی فون بند کرنے کی. اگلے دن پھر فون آ گیا اس کا. میں نے اب کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں, ملنا ہے. کیوں؟ یار کوئی وجہ نہیں, مل لیتے ہیں. میں نے کہا یار وقت نہیں ہے, فون پہ بات کر لو. نہیں فون پہ کام کوئی نہیں ہے. کڑک فون پر 1 دفعہ ہوا, 2 دفعہ, اب اس کا میں ہیلو سنتا تھا فون بند کر دیتا تھا. یہ سلسلہ 1-2 مہینے تک چلتا رہا, یہاں تک کہ جنید غنی کو میرے گھر کے نوکروں کے نام یاد ہو گئے, فون اٹھانے والوں کے نام یاد ہو گئے, سب کچھ یاد ہو گیا. اس کو سب پتا ہوتا تھا میں کب پاکستان میں ہوں, کب نہیں ہوں, کب کہاں ہوں, سب. ایک دن اس کا فون آیا, تو جب میں نے فون رکھنے لگا مجھ سے کہتا دیکھ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میری 1 منٹ کی بات سن لے. میں نے بولا بولو. میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں, تو میں مدینے اور مکے کی کھجوریں اور زمزم اور یہ کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں, یہ لے لے میرے سے, پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کتنی دیر کے لیے آؤ گے تم؟ 5 منٹ کے لیے. میں نے کہا ہاں 5 منٹ. جنید غنی یاد رکھنا 5 منٹ. دوپہر کو مجھے یاد ہے 3:30 بجے ابھی تک پلاننگ ہوئی, جنید غنی صاحب آیا. میں نے جب جنید غنی کو دیکھا تو میرا تو دماغ ہی چکرا گیا. کیا دیکھتا ہوں, سفید لباس جیسے مولوی صاحب نے پہنا ہوا ہے, سر پہ پگڑی, اتنی بڑی داڑھی, اوپر واسکٹ پہنی بھی اس نے, پائنچے اس کے اوپر. میں نے کہا جنید غنی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.